السلام علیکم، جہاں وباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ اس ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے کے اوپر جو عدلیہ کے اندر بے چینی بالخصوص جسٹس منصور علی شاہ صاحب اپنے خطوط کے ذریعے جو اظہار کر چکے ہیں، اس سے نہ صرف اضطراب یا بے چینی کسی کیفیت ہمیں بظاہر دیکھنے کو مل رہی ہے، وہیں پہ اسی معاملے کے اوپر کہ جو کیسز ہیں جس میں آرٹیکل 184(3) کے کیسز ہیں، اس کے علاوہ اپیل میں ایسے کیسز جس میں آئینی تشریح مطلوب ہو، یہ کیسز اب 26ویں ترمیم کے بعد ریگولر بینچز کے بجائے آئینی بینچز میں ان کے اوپر سماعت ہو رہی ہے۔ لیکن اچانک سے ایک اور کیس میں، یعنی وہ کیس جو اس سے متعلق ایگزیکٹلی نہیں تھا کہ کیا ریگولر بینچ بھی آئینی کیسز سن سکتا ہے یا کون سا بینچ کیس سنے گا، اس کی حدود کا تعین کیسے ہوگا، یہ وہ ساری سوالات تھے جو ایک کیس میں نہیں تھے، لیکن وہ کیس بنا دیا گیا ایسا۔ جی ہاں، انکم ٹیکس آرڈیننس کے کچھ سیکشنز کا معاملہ جو سندھ ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ میں آیا، اور یہاں پہ جب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں بینچ کے سامنے یہ کہا گیا کہ یہ معاملہ آئینی بینچ کے سامنے جائے گا کیونکہ اس میں قانون کی کچھ شقوں کو کالعدم قرار دیا گیا ہے اور اس کے فیصلے کے خلاف یہ اپیل ہے، تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جس میں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ شامل تھیں اور جسٹس عرفان سعادت خان صاحب شامل تھے، اس 3 رکنی بینچ نے یہ کہا کہ یہ ریگولر بینچ کیوں نہیں سن سکتا ایسے کیسز کو، اور محدود کیوں کیا گیا ہے ریگولر بینچز کو اس حد تک کہ یہ اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ آئینی بینچز ہی سنیں گے۔ آرٹیکل 191(a) جس کے تحت یہ آئینی بینچز میں یہ کیسز سارے جانے ہیں، تو یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے نوٹسز جاری کیے اور یہ کہا جی کہ ہم اس کیس کے اوپر پروسیڈنگ کو آگے بڑھائیں گے۔ اب کل جمعرات کے روز جو ہے وہ اس کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ دوسری سماعت کرنے جا رہا ہے، جس میں ریگولر بینچ کی اختیار سماعت اور آئینی بینچ کا اختیار سماعت بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے تعین سے متعلق یہ معاملہ ہے۔ اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ریگولر بینچ کے اختیار سماعت کو محدود کیوں کیا گیا ہے کہ وہ آئینی کیسز نہیں سن سکتا۔ تو اس معاملے کے اوپر اب کل کیا سماعت ہو سکتی ہے، اس پہ زیادہ سے زیادہ جو پہلے ہی وفاقی حکومت کا موقف ہے، ایک مرتبہ پھر یہی موقف شاید پیش کیا جائے گا کہ آپ یہ کیس اس لیے نہیں سن سکتے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں یہ کیسز جو ہے وہ آئینی بینچز میں جائیں گے، اور جب تک آئینی بینچ میں 26ویں آئینی ترمیم کو سماعت کے لیے مقرر کر کے اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا، اس سے پہلے جو ہے وہ 26ویں ترمیم کے تحت تو جو طریقہ کار ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ معاملہ آئینی بینچز میں ہی جائے گا۔ لیکن یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی بینچ میں پہلے کئی مرتبہ یہ دیکھا گیا کہ ایک کیس آیا جس میں اسی طرح کے کچھ قانون کی شقوں کو چیلنج کیا گیا تھا، تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس کیس کو آئینی بینچ میں ریفر کرتے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنے خطوط کے ذریعے 26ویں آئینی ترمیم میں ایگزیکٹو کی اوور ریچ کے اوپر انہوں نے سوالات بھی اٹھائے، تنقید بھی کی کہ یہ عدلیہ کی آزادی کو سلب کرنے جیسی ایک کوشش ہے 26ویں آئینی ترمیم، تو اس طرح کی باتیں بھی اپنے خطوط میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس کا اظہار کر چکے ہیں۔ تو اس کے بعد اب یہ معاملہ ایک کیس کے اندر سے ایک نیا سوال جنم لینا، اس معاملے کے اوپر بہرحال یہ تنقید ضرور ہو رہی ہے
کہ نہ سپریم کورٹ کے پاس مخصوص آرٹیکل 191A کے حوالے سے کوئی درخواست تھی جس کے اوپر سماعت چل رہی تھی، اور نہ ہی یہ معاملہ سپریم کورٹ میں کسی درخواست کی صورت میں آیا تھا کہ آپ نے ریگولر بینچ کی جو اختیار سماعت ہے اس کو محدود کیوں کر دیا گیا ہے۔ تو جہاں پہ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے اس کا دیکھنا یہ ہے کہ کیا کل اس کیس کو آئینی بینچ کو ریفر کر دیا جاتا ہے، نہیں کیا جاتا۔ وہیں پہ دوسری طرف انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک غیر منتخب وکلاء ایکشن کمیٹی ہے، اس کا ایک اجلاس سپریم کورٹ میں ہوا، اس میں وکلاء نے شرکت کی، اور اکثریت میں وہی وکلاء ہمیں دیکھنے کو ملے جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے۔ پہلے یہ خبر آئی کہ تھوڑی ہی دیر بعد ایک مشترکہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کیا جائے گا، لیکن پھر بعد میں پتہ یہ چلا جی کہ اگلے دن یعنی جمعرات 11:30 بجے سپریم کورٹ کے باہر پریس کانفرنس کی جائے گی۔ آپ اس کو محض اتفاق ہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف کیس چل رہا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بینچ میں، اور پھر 11:30 بجے غیر منتخب جو وکلاء ایکشن کمیٹی ہے اس کی جانب سے پریس کانفرنس کی جائے گی۔ اچھا، یہ غیر منتخب اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عام طور کے اوپر جو وکلاء ایکشن کمیٹیاں بنتی رہی ہیں وہ الیکٹڈ باڈیز، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی بات کی جائے یا پاکستان بار کونسل کی بات کی جائے تو وہاں پہ بنتی رہی ہیں، لیکن اسی معاملے کے اوپر ایک لفظی جنگ ہم نے اور سٹیٹمنٹس کی صورت میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی اور اس وکلاء ایکشن کمیٹی کے مابین بیانات کی حد تک ہم نے جو دیے جاتے رہے ہیں وہ چیزیں ہمارے سامنے آتی رہی ہیں۔ وہیں پہ دوسرا اہم معاملہ یہ بھی ہے کہ جو بینچ ہے جس نے اس کیس کے اوپر سماعت کرنی ہے، اس میں ہمیں ایک تبدیلی بھی دیکھنے کو ملی ہے۔ جو اس سے پہلے سماعت تھی اس بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عرفان سعادت خان شامل تھے، لیکن اب جو سپریم کورٹ نے کاز لسٹ جاری کی ہے اس پر تبدیلی یہ ہے کہ جسٹس عرفان سعادت خان کے جگہ جسٹس عقیل عباسی صاحب اس بینچ کا حصہ ہیں۔ اب کیس کیا ہے، اس پہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے، یہ تو اس کے اوپر اس وقت بہرحال بات کرنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا، لیکن بیونڈ دی اسکوپ جا کے یا کریز سے باہر نکل کر سپریم کورٹ میرے خیال میں کوئی اس طرح کا فیصلہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی نہیں دیا جائے گا، گو کہ مفروضوں کی بنیاد کے اوپر تو بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، اور بالخصوص یہ آئینی بینچ کے اختیارات کا معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے وہ معاملہ جو سپریم کورٹ کے سامنے ہی نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں سپریم کورٹ اس کو کیسے ٹیک اپ کر سکتی ہے۔ آرٹیکل 191A کا جو کویسچن ہے وہ بھی کہیں اس پٹیشن کے ذریعے تو بہرحال چیلنج نہیں ہوا، ایک لا کی وائریز ہیں وہ چیلنج ہوئی ہیں۔ اسی نوعیت کا ایک فیصلہ بہرحال ہم نے مخصوص نشستوں کے کیس میں بھی دیکھا، یہاں پہ سپریم کورٹ اپنی پلیڈنگ سے باہر نکل کے اور باہر نکل کے اس کا فیصلہ دیا، اور پھر اس کے نتیجہ ہم نے دیکھا کہ وہ آج تک اس فیصلے کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ تو کل اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔